السلام علیکم ناظرین، کریم بشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ معاشرے کے اندر لوگ رزق سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، نوکریوں سے پریشان ہیں، اس حوالے سے ہمیں اللہ رب العالمین سے کون سی دعا، کون سا عمل، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک روزگار عطا کر دیں، یہ آج ہم کر سب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نکلنے کی جگہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے بیٹے ان کو کافروں نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ وہ غریب بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک پریشانی یہ پیش آ گئی کہ ان کے بیٹوں کو کافروں نے پکڑ لیا تھا۔ اب وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے رسول، فقیری بھی ہے، غریبی بھی ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہرحال کافی دنوں بعد ان کا بیٹا گھر آیا تو اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ تو والد نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں بکریوں کا ریوڑ؟ انہوں نے کہا وہاں سے، ان کا کافروں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خلاصی دے دی اور آتے ہوئے میں نے ان کے ایک بکریوں کے ریوڑ کو ہاں کے لے آیا۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا اس کے متعلق کہ یہ ریوڑ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نہیں، یہ حلال ہے آپ کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر سے بھاگے، جب ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کو تو نہیں کیا تھا، تو ایک جگہ پہ آ کے رکے، وہاں پہ نا لوگ کنویں سے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے ریوڑ کو لگ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پلا رہی تھی۔ تو کافی دیر سوچا اور دیکھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہوگا، پھر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ بکریوں کو کیوں نہیں پانی پلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پانی پلا نہیں سکتی پانی اپنی بکریوں کو، تو یہ سارے جب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو بچا ہوا پانی ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے رسی کھینچی اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ پانی پلا کے چلی گئی، اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ والی دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، تو نے جو نعمتیں نازل کی ہیں میں اس کی طرف محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب وہ آئے تھے مصر سے اس وقت وہ بھوک سے بالکل نڈھال تھے، ان کا پیٹ بالکل کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ بھوکے تھے، روزی روٹی کی تلاش میں تھے، پتوں سے گزارا کر رہے تھے۔ اللہ سے یہ دعا کی اور بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ عورتیں گئیں گھر میں، پھر وہ ایک ان میں سے عورت واپس آئی تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ عورت حیا اور شرم سے آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو آپ کی مزدوری دینا چاہتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مزدوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری میرا والد صاحب آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں انہی کے پاس گئے، انہی کے گھر رہے، ان کی بکریوں کو انہوں نے چرایا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ پھر وہ جب آئے اپنے گھر کی طرف واپس، اپنے علاقے کی طرف، پھر بیوی تھی، مال بھی تھا، یعنی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا کر دی اور ماشاءاللہ رزق بھی دے دیا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے اور اس کو نوکری دے دے تو یہ اس آیت کا ورد کرے، یہ آیت اللہ تعالیٰ سے اور تلاوت کرتا رہے، اس آیت کو پڑھتا رہے توکل کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بندے کو رزق ضرور دیں گے، روزی انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔